بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے خسر اور آپ کے چچا زاد بھائی جنہوں نے اسلام کی ترقی میں، اسلام کے فروغ میں آپ کا ساتھ دیا، وہ سب کے سب آپ کے اہل بیت ہیں۔ آپ کا خاندان جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سب کے سب آپ کے اہل بیت ہیں۔ اب اس میں نمبر 1 میں کون آئے گا اور باقی لوگ شامل ہو جائیں گے؟ تو نمبر 1 میں بیویاں آئیں گی۔ کسی بھی آدمی کی گھر والی بیوی کو ہی کہتے ہیں۔ اب گھر والے میں بیوی کے ساتھ بیٹی بھی آئی، بیٹے بھی آئے، ناتی پوتے بھی آئے، داماد بھی آ گئے۔ قرآن نے جہاں پر اہل بیت کی فضیلت بیان کی، سورہ احزاب 22ویں پارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر علیہ السلام کی گھر والیوں، اللہ تم کو مکمل پاک صاف کر دینا چاہتا ہے، تمہارے اندر سے چھوٹی چھوٹی گندگی بھی دور کر دینا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تمہارے تو گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر تمہاری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، اس حال پر تمہارے گھر میں وحی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرو۔ یہ آیت 21ویں پارے کے آخر سے 22ویں پارے کے آدھے صفحے پر یہ رکوع ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور آدھے صفحے پر 22ویں پارے میں آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پر خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ مضمون کیا ہے؟ اس مضمون کو سمجھنا ہوگا، پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں، تو آپ کی صرف اور صرف ایک بیوی ہے۔ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکۃ المکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی ہے۔ 53 سال کی عمر تک آپ کی ایک بیوی ہے۔ مکۃ المکرمہ کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خوش قسمت عالی مرتبت خاتون ہیں جو مکے کی مالدار خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، شریف خاتون ہیں۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں کسی اونچے منصب پر فائز ہونے والے ہیں، تو انہوں نے از خود نکاح کا پیغام دیا۔ بہت سے اس کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک آدھ باتیں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ بی بی خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام کیوں دیا تھا۔ حضرت خدیجہ شادی شدہ تھی، ایک بار بیوہ ہوئی، دوبارہ نکاح کیا، پھر بیوہ ہو گئی، اور پہلے شوہروں سے بچے بھی تھے۔ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں وہ آئی ہیں، ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال وہ بڑی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ مکے شہر کے باہر ایک
میدان میں ایسا بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں تھیں، ایک اجنبی شخص باہر سے آیا جس کو ہم پہچانتے نہیں تھے کون ہے، اور وہ عورتوں کے مجمع میں گھس گیا۔ ہم کو خراب لگا، یہ پردیسی آدمی اندر کیوں آ گیا؟ تم اندر کیوں آئے جی؟ اس نے کہا میں ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ کہو۔ مکے کی عورتوں، تمہارے شہر میں وہ شخصیت موجود ہے جو آخری نبی بننے والے ہیں، تم میں سے اگر کسی کو اللہ اس کی سعادت دے تو اس کے نکاح میں آ جانا۔ ابھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23-24 سال کی ہے، نبوت تو ملی 40 سال کی عمر میں۔ وہ عورتیں کہتی ہیں ہم کو بہت خراب لگا، عجیب پاگل آدمی ہے، کیا فالتو بات کرتا ہے۔ مٹی جو وہاں پر تھی، کنکر اور مٹی اٹھا کر پھینک کے اس کو مارا، بھاگ یہاں سے، وہ چلا گیا۔ بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں غور کرتی رہی کہ مکے کی شخصیات میں سے کون وہ شخصیت بے داغ ہے جس کو خداوند قدوس اس منصب کے لیے چنیں گے۔ تو میری نگاہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکتی تھی۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو گئی، ادھر بیوی خدیجہ مالدار خاتون تھی، وہ لوگوں کو پیسہ دے کر کاروبار کے لیے شام بھیجتی تھی۔ مکے سے سامان لو، جا کر شام میں بیچو، اور شام کا سامان لا کر مکے میں بیچو، جو نفع ہوگا ورکنگ پارٹنرشپ، سارے خرچے نکالنے کے بعد محنت کا اتنا، میرا اتنا۔ اس کی اجازت ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کو فقہی زبان میں کہتے ہیں مضاربت، اردو میں آپ کہتے ہیں بھاگی داری، انگلش میں کہتے ہیں ورکنگ پارٹنرشپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاروبار کرتے تھے، 13 سال کی عمر سے آپ کاروبار کرنے لگے تھے۔ 25 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو بی بی خدیجہ کا مال لے کر آپ شام گئے، اور لوگ بھی گئے۔ بی بی خدیجہ نے اپنے خادم کو، میسرہ کو ساتھ میں لگا دیا، کہا ذرا ان کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھنا، ان کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھنا، اور مجھے آ کر بتلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کاروبار کیا، لوٹ کر آئے۔ جب یہ قافلہ مکہ لوٹ کے آ رہا تھا تو بی بی خدیجہ اپنے مکان کے کوٹ مالے پر، بالا خانہ کوٹ مالا 10-12 فٹ کی کھولی، اس کے اوپر چھوٹی سی 5 فٹ کا اور کوٹ مالا ہوتا ہے، وہاں سے بیٹھ کر قافلے پر نگاہ ڈالنی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ خادم نے آ کر راستے کے احوال بتلائے، شام کے احوال بتلائے، تو ان کو اب یقین کی حد تک ہو گیا کہ یہی شخصیت ہے جو مستقبل میں خاتم النبیین بننے والے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ جو طے کر چکی تھی کہ اب شادی نہیں کرنا، آپ کو بتلا دو، جو لوگ بھی سماج میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، حالات سے واقف ہیں، وہ بتلائیں گے۔ عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اگر گزر بسر کے مسائل ہیں تو بیچاری مجبور ہوتی ہے شادی کرنے پر، ورنہ اگر بچے ہیں تو بچوں کی محبت میں پھر وہ شادی نہیں کرتی۔ بیوہ عورت بچوں کا منہ دیکھ کر رہ جاتی ہے، تاکہ کہ کہیں اور کروں گی، نئے آدمی سے بنے گی نہیں بنے گی، بچوں کو قبول کرے گا نہیں کرے گا، مسائل ہوتے ہیں۔ اور اگر پیچھے سے سپورٹ ہے، میکہ مضبوط ہے، یا عورت خود خوشحال ہے، اس کے پاس باپ کی طرف سے اس کو حصہ ملا ہوا ہے، کھانے پینے کی سہولت ہے، اور خاص طور پر جب 40 کے قریب عمر پہنچ جاتی ہے تو پھر عورتیں شادی کا ارادہ ملتوی کر دیتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں موجود تھی بی بی خدیجہ کے یہاں، صاحب اولاد تھی، 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، خرچے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، خوشحال تھی۔
انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اب مجھ کو شادی نہیں کرنی، اور لوگوں کے پیغام آئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیشکش کی نکاح کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے سرپرستوں سے، جو آپ کے بڑے تھے، چچا ابو طالب، چچا عباس، چچا حمزہ، یہ آپ کے گھر کے بڑے ہیں، ان سے تذکرہ کیا۔ ان سب نے اتفاق کیا، اور اس وقت یعنی ابھی تو اسلام آیا نہیں ہے، ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے، اسلام کے آنے سے پہلے جو طریقہ تھا شادی کا، اس طریقے کے مطابق آپ کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہو گیا۔ 15 سال، 25 سے لے کر 40 سال کی عمر تک کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، بہت پرسکون زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ نے اولاد سے نوازا، بی بی خدیجہ سے آپ کو اولادیں ہوئیں۔ 40 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد جب خداوند قدوس نے آپ کو نبوت سے نواز دیا، کیا کرے؟ کوئی بات نہیں، بڑھ کر بند کر دیجیے اگر ہل رہا ہے تو، جو پنکھا ہل رہا ہے اس کو بند کر، بس باقی لوگ ادھر دیکھیے، مسئلہ آپ کا نہیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ کو خداوند قدوس نے نبوت سے نوازا، مخالفتیں شروع ہوئیں، تو اس وقت اس مخالفت کا سامنا کس نے کیا؟ ان مشکل حالات کو کس نے برداشت کیا؟ بہت تفصیلات ہیں، اور مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اس تاریخ کو۔ مخالفتیں بڑھی، اتنی بڑھی کہ لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، گھروں کے اوپر سے آپ کے اوپر کوڑا پھینکنے لگے، آپ کے اوپر گندی مٹیاں پھینکنے لگے۔ جب آپ کے سر میں کوئی کچرا پھینکتا تھا، آپ کے بال بڑے تھے، تو گھر میں آتے تھے تو بی بی خدیجہ اور ان کی دونوں بڑی بیٹیاں حضرت زینب اور رقیہ، یہ بچیاں بڑی ہو گئی تھی، کہتی ہم لوگ کنگھی سے ابا جان کے بال کی گندگی نکالتے تھے، ہماری والدہ محترمہ گرم پانی ڈال کر سر کو صاف کرتی تھی۔ مکے میں جتنی مخالفتیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ 7ویں سال جب بائیکاٹ ہوا ہے، وہ بائیکاٹ 3 سال چلا ہے، خطرناک بائیکاٹ تھا، اتنا خطرناک بائیکاٹ کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی تاجر، کوئی بیپاری مسلمانوں سے ملنے نہ پائے، مسلمان کسی بیپاری سے مل کر کچھ خریدنے نہ پائے، ہم اپنی لڑکی ان کو نہیں دیں گے، ان کی لڑکی نہیں لیں گے، موت مٹی میں نہیں جائیں گے، موت مٹی میں نہیں آئیں گے۔ ایک پہاڑی تھی شعاب ابی طالب، مکہ المکرمہ میں، آج بھی اس کی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ جب آپ پورب جانب چلے حرم سے، عزیزیہ ہے، شیشہ ہے، اجیاد ہے، تو وہاں پر آپ کو جو فندق ہوتی ہے، وہ سرنگ ہوتی ہے، اس میں آپ کو پارٹیاں ملیں گی۔ وہ پہاڑی تو رہی نہیں، ایک گھاٹی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو لے کر اس گھاٹی کے اندر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ مٹھی بھر مسلمان، 3 سال کا بائیکاٹ چلا ہے، جس میں بی بی خدیجہ بھی ہے، حضرت رقیہ بھی ہے، زینب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی ہے۔ مکہ المکرمہ کے دور میں بیٹی فاطمہ الزہرا بہت چھوٹی ہے، بڑی بیٹیاں سمجھدار تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ فاقے کی شدت کا عالم یہ تھا کہ عورتوں کے پیٹ میں غذا نہیں ہوتی تھی، سینے میں دودھ نہیں ہوتا تھا، تو بچے بھوک کی بنیاد پر رات میں روتے تھے تو میلوں دور تک ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پیڑ کے پتیاں چبا کر رہتے تھے، جس طرح جانوروں کو مینگنیاں ہوتی ہیں ہم کو پکانے میں مینگنیاں ہوتی تھی، لیکن مکے والوں کا دل پسیجتا نہیں تھا۔ 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس حال میں بیوی خدیجہ آپ کے ساتھ ہے، خلفائے راشدین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر کے وہ لوگ جو اسلام میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ 3 سال کے بعد جا کر وہ بائیکاٹ ختم ہوا، جس کی بہت تفصیل ہے۔ بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے مکۃ المکرمہ کے دور میں اپنی ساری دولت، ساری پراپرٹیاں، ساری جائیداد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی تھی، سب کچھ لگا دیا اسلام کے لیے۔ اور اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا، جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے، جب قرآن پڑھ کر سناتے تو فرماتے تھے بیوی خدیجہ کو اللہ کا سلام کہہ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وفادار بیوی جنہوں نے مشکل کا پورا وقت برداشت کیا، خوشحال خاتون ہونے کے باوجود نبوت کے 10ویں سال ان کا انتقال ہوا، جو اسلامی تاریخ میں عام الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا ان کے انتقال سے، بہت بڑا سہارا تھی۔ آپ کی 4 بیٹیاں، 2 بیٹے انہی کے پیٹ سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مذاق میں کہا، بیوی شوہر کی بے تکلفی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت سی بیویاں دی ہیں، آپ اس بوڑھی عورت تذکرہ کرتے رہتے۔ بیوی خدیجہ بوڑھی تھی بھائی، ٹھیک ہے، آپ اس بوڑھی عورت کا بہت تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عائشہ آئندہ ایسا مت کہنا، آئندہ ایسا مت کہنا، اس خاتون نے میرے ساتھ جو وفاداری کا سلوک کیا ہے میں اس کے احسان کو بھول نہیں سکتا، اور اللہ نے میری ساری اولاد انہی کے پیٹ سے دی ہے۔ عائشہ مجھ کو دکھ ہوا، آئندہ ایسا مت کہنا۔ یہ آپ کی پہلی بیوی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا ہے بیوی سودا سے، اور تیسرا نکاح کیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، لیکن بدائی مکے میں نہیں ہوئی ہے، بدائی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جنگوں میں صحابہ کی شہادت کے بعد، خاص طور پر جنگ احد میں بڑی مقدار میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو آپ نے دیگر صحابہ سے کہا کہ ان کی بیواؤں کو آپس میں ایڈجسٹ کر لو، کوئی گھر بے سہارا نہ رہے۔ تو صحابہ نے کئی بیویاں کہیں، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 نکاح کیے، پھر حالات بنتے گئے، نکاح ہوتے گئے۔ آپ کی کل 11 بیویاں ہیں، لیکن 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ جس وقت آپ دنیا سے روانہ ہوئے ہیں تو 9 بیویاں آپ کے بعد موجود تھیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا کا مال و متاع چاہیے، اس کی زینت چاہیے، فتعالینا، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ایک بار تم کو جی بھر کے مال دے دیتا ہوں، لیکن پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ رسول کی رضا چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو اللہ نے تمہارے لیے بہترین محلات بنا رکھے ہیں۔ تم تو پیغمبر کی بیوی ہو، تم جنت میں ان کے ساتھی ہوگی۔ یہ لب و لہجہ قرآن کا، پیغمبر کی بیویوں سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی تنگی کا دور ہے،
فتح مکہ تک یا کہہ لیجیے صلح حدیبیہ تک تنگی کا دور، کچھ نہیں ہوتا تھا گھر میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی چولہا جلتا تھا، کھجور کھا لیا، دودھ پی لیا، کوئی پھل کھا لیا، اس طرح گزارا ہوتا تھا، اور بیویاں بھی آپ کی ہر طرح اس میں ساتھ تھیں۔ جب فراخی کا دور آیا، اور یہاں پر رک کر ایک بات کو سمجھ لیجیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو زائد شادیاں کی تھی، اس کی وجہ خدا نخواستہ نفسانی خواہش نہیں تھی۔ اگر نفسانی خواہش ہوتی تو 53 سال کی عمر تک آپ ایک بیوی پہ گزارا کرتے؟ 53 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر گزارا کیا ہے۔ زائد شادیاں کیوں کی، اس پر میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اشارے کر رہا ہوں۔ آپ جس طرح مردوں کے نبی ہیں، اسی طرح عورتوں کے نبی ہیں، اور آپ کے پاس کام زیادہ وقت کم، مکہ المکرمہ کا 13 سال مظلومانہ گزر گیا، کوئی نظام نہیں بن سکا، کوئی ترتیب نہیں بن سکی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی شروع کے 5 سال ایسے ہی گزر گئے، 5 سال بچے ہیں۔ آپ کی کوشش یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیلے، اس لیے کہ خداوند قدوس نے آپ کی بعثت کا مقصد بتلایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور اللہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا، اور اللہ کا یہ پیغام پورے عالم کے اندر پھیلے گا۔ پورے عالم میں دین پہنچانا ہے، اور ابھی خطہ حجاز کے اندر بھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ جیسے ہی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے مختلف قبائل میں شادیاں کی، اس لیے کہ عرب رشتوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہمارے آپ کے ابھی کسی خاندان ہماری بیٹی بھی آئی ہے، بہن بھی آئی ہے، ہم اس خاندان کا احترام کرتے ہیں، نظریاتی اختلافات کے باوجود سماجی رکھ رکھواؤ برداشت کرتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں۔ تو مختلف قبائل میں آپ نے شادیاں کی تھی۔ اب جب اسلام میں داخل ہونے والوں کا ریلا آنا شروع ہوا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، تو مرد حضرات تو آ کر مسجد نبوی کے اندر ٹھہر جاتے تھے، عورتیں گھروں کے اندر بھیج دی جاتی تھی۔ اس میں ایسا بھی ہوتا تھا، کسی خاتون کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ کسی نماز کے وقت میں آ گئی، اور آ کر آپ کی بیوی سے اپنا سوال نقل کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو زوجہ محترمہ نے اس سوال کو دہرا کر کے جواب معلوم کر لیا اور ان کو بتلا دیا۔ اس لیے کہ ایک عورت ڈائریکٹ مرد سے اپنی پوری بات کہہ کر مسئلہ مکمل سمجھ لے، آسان نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں عورت سے کہہ دیا، جس طرح آپ عورتوں کے مخصوص امراض کے علاج کے لیے بجائے جینٹس ڈاکٹر کو پسند کرنے کے لیڈی ڈاکٹرنی اگر وہاں پر ہے تو اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنی بات کہنے میں سہولت ہوگی، سمجھانے میں سہولت ہوگی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مستورات، امت کی عورتوں اور پیغمبر علیہ السلام کے بیچ میں واسطے کا کام کرتی تھی۔ ان میں چند خواتین بہت پڑھی لکھی تھی، اسی لیے ان کا نام زیادہ آتا ہے۔ نمبر 1 پر نام آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ صدیقہ بنت صدیق صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار صحابہ ہیں، اس فہرست میں حضرت عائشہ کا نام آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حفصہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، ام سلمہ ہے، حضرت ام حبیبہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، پڑھے لکھے خاندان کی خاتون تھی، بااثر خاندان کی خاتون تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ یہ خواتین بہت بوڑھی بھی نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی، خوب خدمت کرتی تھی۔
اسی لیے کثرت سے حدیث میں روایتیں ان سے ہی ملتی ہیں، حضرت عائشہ سے، حضرت حفصہ سے، ام حبیبہ سے، ام سلمہ سے، حضرت میمونہ سے، یہ روایتیں کثرت سے ملے گی آپ کو۔ تنگی کا دور تھا، کوئی بات نہیں تھی، مہمان بھی کم آتے تھے۔ اب قافلے چلے آ رہے، گھروں میں خواتین بھیجی جا رہی ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں۔ جب گھر میں مہمان آئے اور مہمان کے سامنے کچھ پیش کرنے کو نہ ہو تو عورتوں کو شرمندگی ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین نے اب خوشحالی کے دور میں، فتوحات کے دور میں یہ درخواست رکھی تھی کہ جب کچھ نہیں تھا ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا، اب اللہ کرم میں بہت کچھ ہے، لاکھوں لاکھ درہم و دینار تقسیم ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی کچھ رہا کرے تو کم سے کم مہمانوں کی ہم ضیافت تو کر سکیں۔ سوال کسی اینگل سے، کسی پہلو سے غلط نہیں تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں، آپ کو بتلا دوں، خداوند قدوس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ کہیں تو میں مکے کے پہاڑوں کو سونے کے بنا کے آپ کی ملکیت میں دے دوں، آپ کو سرزمین عرب کا خوشحال ترین فرد بنا دوں، جس کے جواب میں آپ نے کہا تھا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں اور ایک وقت بغیر کھائے سوؤں صبر کروں۔ دیکھیے جھولی والے آ رہے ہیں، ذرا ان پر توجہ دیجیے گا آپ لوگ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الفقر فقری، میری غربت، میرا فقر مجبوری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس جو ہو وہ بھی اس طریقے پر چلے، جو بچا خیرات کر دو۔ تو بیویوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ گھروں کے اندر کچھ رہا کرے تاکہ ہم مہمانوں کی ضیافت کر سکیں، اور اب تو الحمدللہ خوشحالی کا دور ہے، جس کے جواب میں قرآن نے آیت نازل کی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر کی بیویوں، اے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا کا مال و متاع چاہیے تو آؤ ایک بار لے لو اور میرا ساتھ چھوڑو، فتعالین امتعکن، جی بھر کے دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہاری میری جدائی ہو جائے، اپنے حال میں خوش میں اپنے حال میں خوش۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ رسول کی خوشنودی چاہتی ہو اور آخرت کا دار چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بنا رکھا ہے آخرت میں، یہاں پلٹ کر مت دیکھو۔ پھر نصیحت کی جا رہی یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ ایک ضابطہ سن لیجیے، جتنی حساس پوسٹ ہوتی ہے ویسی ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عام آدمی کہیں بھی اٹھے بیٹھے گا، سرکاری عہدیدار کہاں گیا، کس سے ملا، اس کے پاس کون آیا، حتیٰ کہ جج حضرات جو ہوتے ہیں عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھنے والے، وہ عوامی مجلسوں کے اندر نہیں جائیں گے، عوامی پروگراموں میں نہیں جائیں گے کہ کوئی ان کو مس گائیڈ کرے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی اتنی رعایت نہیں ہو پاتی، وہ الگ بات ہے، دستور وہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 4 دن پہلے سارے شرفاء نے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر قسم کھائی، ہم دستور کی عظمت اور دستور کے احترام کی قسم کھاتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ حضرت قسم کھانے کھڑے ہوئے تھے تو دستور کو مٹانے کی قسم پہلے کھا رہے تھے، تو لوگوں نے دستوری کاپیاں دکھائی تھی، حضرت یہی وہ دستور ہے جس کو آپ 400 پار کے بعد مٹانے کی بات کر رہے تھے۔ سب کو وہاں پر حلف لینا ہے، شپث لینا ہے۔ کیوں؟ اس ذمہ داری کی نزاکت کو سمجھیے۔ آپ کو اس عدالت جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، جہاں قانون بنتا ہے، جہاں سے دیش کی ترقی کی باتیں کی جاتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ کو قسم لینا ہوگا جس مذہب کو آپ ماننے والے ہیں۔ اللہ کی قسم لو، بعض ممالک میں لوگ بائبل کی قسم لیتے ہیں، یہاں الگ الگ انداز سے ایشور کی قسم لیتے ہیں، وہ اختیار ہے۔ آپ جس مذہب پر یقین رکھتے ہو، جو آپ کی آستھا ہو، آپ اپنی باطنی روحانی جو آپ کی طاقت ہے اس کا تعلق جس سے ہے، قسمیہ آپ کو حلف لینا ہوگا کہ میں ذمہ داری کا پالن کروں گا،
تب آپ کا عقد مکمل ہوگا. یہ اصول ذہن میں رہے. بہت سی باتیں وہ ہیں جو عام آدمی کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن مخصوص طبقے کو اس سے بچنا چاہیے. نبی تو نبی ہے، نبی کی بیویاں نبی کی بیویاں ہیں. یہی مطالبہ عام عورت اپنے شوہر سے کرے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی جرم نہیں قرار پائے گا. ہر عورت کو حق ہے کہ اپنے شوہر سے کہے گھر کے خرچے پورے کیجیے، سامان لا کے رکھیے. اچانک بچہ رونے لگے گا، دودھ نہیں ہے گھر میں دودھ ہونا چاہیے، پھل ہونا چاہیے، 2-4-10 دن کا راشن ہونا چاہیے، دال چاول آٹا وغیرہ وغیرہ ہر گھر میں ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب. یہی چیز تو پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں نے مانگا تھا. اور کیا مانگا تھا؟ تاج محل مانگا تھا کیا؟ جواب کیا مل رہا ہے کہ نہیں. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے تو اسی فاقہ مستی میں رہنا ہوگا، جس طرح شوہر ویسے ہی رہنا ہوگا. جب تم پیغمبر کا ساتھ نبھاؤ گی فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جنت کے محلات تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر تمہاری جانب سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے جو پیغمبر کی بیوی کے سایہ نشان نہیں ہے تو تم کو اس کی غلطی کا بھگتان ڈبل کرنا ہوگا. اجر بھی ڈبل ہے اور بھگتان بھی ڈبل ہے. یہ ہے وضاحت. اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ رسول کی اطاعت کرو گی تو مواخذہ بھی ڈبل تھا نا بھائی، اجر بھی ڈبل ہے. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم ڈبل اجر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم کو ہم پاکیزہ رزق دیں گے، جنت کے محلات دیں گے وغیرہ وغیرہ. پھر پیغمبر کی بیویوں کو کچھ نصیحت کی جا رہی ہے. وہ نصیحت اصل میں امت کی خواتین کو سنایا جا رہا ہے، لیکن مخاطب پیغمبر کی بیویاں ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. پردے کے آداب بتلائے جا رہے ہیں. ایک تو پردہ ہوتا ہے روڈ چلتے، ہم جا رہے ہیں روڈ پر پردہ کر لیا. ایک پردہ ہوتا ہے گھر رہتے، وہ کیا ہوا، کوئی شخص آیا، حضرت ہے نہیں ہے، ہو گئی بات. آپ کون ہیں؟ اچھے ہیں، خیریت سے ہیں، اندر آئیے پانی پی لیجئے. یہ فتنے کا دروازہ ہے. آنے والا شوہر کو پوچھ رہا ہے شوہر ہے نہیں ہے. اصولاً شوہر کے نہ رہنے پر کسی اجنبی آدمی کو گھر کے اندر آنے دینا ہی نہیں چاہیے عورت کو. اب یہ کہنا کہ آئیے بیٹھیے پانی پی لیجیے، آپ کے بچے اچھے ہیں، آپ کی اہلیہ اچھی ہے، آپ اچھے ہیں، اگلی باتیں مت کرو. اور بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے، سوکھی سوکھی صاف بات ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کے اندر کوئی گندگی پنپے نہیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بیمار ذہنوں کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے اور یہیں سے گندگی آگے بڑھنا شروع. قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہہ کر بات ختم کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا ضرورت کے گھروں سے باہر مت نکلو، گھروں میں ٹھہرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے زمانے کے جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کے طریقے سے زینت کر کے بن ٹھن کر کے کوئی ہمیں دیکھے، اس طرح نکلنا تمہارا مقام نہیں ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو. ان تمام نصیحتوں کے بعد پھر پیغمبر کی بیویوں کو ان کا مقام بتلایا جا رہا ہے، منصب بتلایا جا رہا ہے، تمغہ دیا جا رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ تمہارے اندر سے ادنا گندگی بھی دھل دینا چاہتا ہے. ویطہرکم تطہیرا، تم کو مکمل پاک کر دینا چاہتا ہے. قرآن پاک موجود ہے، میں نے آپ نے نہیں لکھا ہے، پوری امت کے پاس قرآن پاک موجود ہے. کوئی بھی قرآن پاک کھول کر 21ویں پارے کا آخری اور 22ویں پارے کا شروع
21ویں پارے کے تقریباً آدھے صفحے سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ پیغمبر کی بیویوں سے. نصیحت کس کو ہو رہی ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کو. خرچہ کس نے مانگا تھا؟ پیغمبر کی بیویوں نے. پردے کا حکم کس کو ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کو. گھر کے اندر رہو، باہر بلا ضرورت کے مت نکلو، اٹلاتی مت پھرو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کی بیویوں سے. اور تمغہ ملا تو بیویاں سائٹ، بیویوں کا پتہ ہی نہیں. علی، حسن، حسین، فاطمہ. چلیے بیٹی فاطمہ الزہرا کو ہم لے لیں گے، اماں کے واسطے سے حضرت علی کو پردے کا حکم ہوگا، حضرت حسنین کو پردے کا حکم ہوگا. قرن فی بیوتکن، گھروں کے اندر ٹھہرو. اس رکوع میں قرآن نے 3 سے 4 مرتبہ کہا ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، اے پیغمبر کی بیویوں. تو پیغمبر کی بیویوں کی فہرست میں حضرت علی آئیں گے، حضرت حسن حسین آئیں گے. کہاں گئی آپ کی عقل؟ اور کہاں گیا دین و اسلام؟ ابھی محرم کا چاند نکلنے کے بعد فضائل اہل بیت پر سبحان اللہ یہی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں گی، اور بیویوں کا نام و نشان نہیں. پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے. 3 بڑی بیٹیوں نے مکہ المکرمہ کا مظلومانہ دور دیکھا ہے. وہ کیسے دیکھا ہے میں آپ کو بتلا دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، جس وقت آپ کو نبوت ملی ہے، تقریباً 11-12 سال کی تھی. اس کے بعد رقیہ ام کلثوم 1.5 سال کے فاصلے سے ہیں. پھر 2 بیٹے ہیں. پھر آخری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے، بی بی خدیجہ کے بھانجے سے. خود ابو العاص کفر کی حالت میں ہے، ان کا پورا گھرانہ کفر کی حالت میں ہے. اس وقت مسلمانوں میں اور کفار میں نکاح ہوتا تھا، ہو گیا. یہ کفر کی حالت میں کب تک رہے؟ مکہ المکرمہ کے 13 سال گزر گئے، وہ اسی حال میں تھے. مدینہ منورہ جانے کے بعد دوسرے سال جنگ بدر واقع ہوئی ہے. جنگ بدر میں جو مکے والے امٹ کر آئے تھے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے، اس میں داماد رسول ابو العاص بھی ہیں، حضرت زینب کے شوہر بھی اس میں آئے تھے. اور پھر جو 70 گرفتار کیے گئے تھے اس میں حضرت ابو العاص بھی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بہت سے لوگ اس کے اندر گرفتار ہوئے تھے. چچا عباس گرفتار ہوئے تھے، حضرت ابو العاص گرفتار ہوئے تھے. اور جب یہ طے ہوا کہ فدیے کی رقم اتنی ادا کر دو تو رہا ہو جاؤ، وہ اچھی خاصی رقم تھی. حضرت زینب مکے میں ہے، شوہر کے گھر میں. پیغمبر کی بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں، اور شوہر کافر ہے، پیغمبر کے خلاف جنگ کرنے آئے ہوئے ہیں. رائے کا اختلاف تھا، نظریے کا اختلاف تھا، وہ اپنی قوم کے ساتھ تھے. جب مکے سے ان کے فدیے کے لیے رقم بھیجی گئی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب نے اپنے بدن کے زیور نکال کر شوہر کے فدیے میں بھیج دیا. بدن کے زیوروں میں سے وہ ہار بھی تھا جو بی بی خدیجہ کا ہار تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. اس ہار پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. فرمایا دیکھو میری بیٹی نے اپنے شوہر کی محبت میں بدن کے زیور تک بھیج دیے، اور یہ ہار تک بھیج دیا جو بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. اور اس ہار کو دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ کی یاد آ گئی. صحابہ سمجھ گئے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس ہار کو اس سے الگ کر دیا جائے، یہ ہار زینب کو واپس کر دیا جائے. ابو العاص نے ابھی بھی اسلام قبول نہیں کیا. جب رہا ہوئے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہاں اسلام قبول نہیں کیا، کہ صاحب پکڑا گیا تھا، پھنس گیا تھا، ڈر کے اسلام قبول کر لیا. نہیں، یہ آزاد ہوئے، مکہ المکرمہ گئے، بعد میں اسلام قبول کیا.
جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہی ہے تو مکے والوں نے اس کو پسند نہیں کیا. جس اونٹ پر وہ سوار تھی اس اونٹ کو دوڑایا, اس کو برچھے مارے, وہ اونٹ کے اوپر سے گری, پیٹ میں حمل تھا, حمل ساقط ہوا, بیمار ہو گئی, سفر نہیں کر سکی. کچھ دنوں کے بعد ان کا آنا ممکن ہوا. یہ تکلیف کس کو دی جا رہی ہے؟ پیغمبر کی بیٹی کو. کیوں دی جا رہی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے تو آپ کے چاہنے والوں سے اختلاف ہے. ان کے بعد دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم, یہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی, عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی. نکاح ہو گیا تھا, بدائی نہیں ہوئی تھی. ابو لہب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, برا بھلا کہا آپ کو. اس برا بھلا کہنے میں کہا تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے, تو معذور ہو جائے, اپاہج ہو جائے, تباہ اور برباد ہو جائے. خداوند قدوس کو جلال آیا اور خداوند قدوس نے قرآن میں اس کا جواب دیا, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ برباد ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال و متاع کچھ کام نہیں آئے گا. سیصلی نارا ذات لہب, وہ داخل ہوگا دہتی ہوئی آگ میں. وامرأتہ, اور اس کی بیوی. حمالۃ الحطب, جہنم میں اس کو لکڑی کا گٹھا اٹھانے کا عذاب ہوگا. کیوں؟ وہ جنگل جا کر کے کانٹے دار لکڑیاں چن کے لاتی تھی اللہ کے نبی کے راستے میں بچھانے کی, تو اس کو جہنم میں اسی کا عذاب ہوگا. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. ہوا کیا تھا, وہ جو کانٹوں کی لکڑیوں گٹھل لاتی تھی, چرواہے ایسا کرتے ہیں, جنگل کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گٹھر سے ایک لکڑی ایک رسی لیتے ہیں, کبھی اس کو دونوں ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں تاکہ گٹھر ہلے نہیں, اور کبھی اس کو کندھے میں اٹکا لیتے ہیں, اور کبھی کبھی گردن میں اٹکا لیتے ہیں تاکہ لیول برابر رہے, چلے آ رہے. اب وہ تھوڑا ڈس بیلنس ہوا اور وہ گٹھر پیچھے گیا اور یہ گلے کی رسی پھندا بن کر گلا گھٹ گیا اس کا. اس طرح اس کی موت ہوئی ہے ابو لہب کی بیوی کی. تو جہنم میں بھی اس کو وہی عذاب ہوگا. جب ابو لہب کو معلوم ہوا کہ میں نے جو بدتمیزی کی بھتیجے کی شان میں, خداوند قدوس نے اس کا جواب قرآن میں اتار دیا, اب تو قیامت تک پڑھا جائے گا. اب مسلمان نمازوں پڑھتا ہے تب یدا ابی لہب وتب, تو میرے اوپر لعنت قیامت تک برسے گی. آگ بگولا ہو گیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اسی وقت جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو ورنہ تم کو گھر سے بے دخل کر دوں گا. وہ دونوں آپ کے داماد آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور آپ کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق پڑی. آپ لوگ صاحب اولاد ہیں, کسی کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق پڑے, کیوں طلاق دی جا رہی؟ اگر وہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو یہاں آ کر طلاق کیوں دے رہے؟ اور اس میں سے ایک گستاخ نے آپ کے اوپر تھوک دیا. ایک تو بیٹیوں کو طلاق پڑا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا. آپ کی زبان سے نکلا خداوندہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دیا. چلے گئے وہ دونوں, جا کر بتلایا ابو لہب کو کہ حکم کی تعمیل کر دی, ہم نے طلاق دے دی رقیہ اور ام کلثوم کو. اس نے پوچھا پھر کیا ہوا, تو بتلایا بیٹے نے ایسا ایسا ہوا. او ہو, محمد نے ایسا کہہ دیا ہے, تب تو خیریت نہیں اس کی. مکے کے اندر اس کے ساتھ سیکورٹی لگا دی گئی کہ کوئی درندہ آ کر پھاڑ نہ سکے. سفر میں جا رہا تھا, رات میں جنگل میں پڑاؤ ہوا. اہل عرب ایسا کرتے تھے کہ اگر حفاظت کرنا ہو تو ایک آدمی سو رہا ہے, اس کے چاروں طرف تو سیکورٹی ہو گئی, اس کے بعد 100 200 500 اونٹ بیٹھا دیے گئے. اب سیدھی بات ہے, اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے, 10 اونٹ بیٹھ گئے تو 50 فٹ کا فاصلہ ہو گیا نا. اب کوئی جانور کیسے اوپر سے آئے گا, اور اگر اونٹ کے اوپر پیر رکھ کے آئے گا تو اونٹ کھڑا ہو جائے گا, شور ہو جائے گا, ہم جاگ جائیں گے. تو اس کے چاروں طرف محافظ دستہ رکھا گیا, ہتھیاروں سے لیس, اور اونٹ بیٹھا لے گئے. رات میں جنگل سے ایک شیر آیا, اس نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے آ کر یہاں رکا جہاں وہ سو رہا تھا, اور اس کے بعد
سونے والوں کا منہ سونگتے سونگتے اس کو پھاڑ کر چلا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، جن کے شوہر ابو العاص ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں۔ حضرت زینب کی ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، بیٹے کا نام علی ہے، بیٹی کا نام امامہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نواسی امامہ آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی سواری کے پیچھے جو علی نام کا بندہ بیٹھا ہوا ہے بچہ، وہ کون تھا؟ نواسے رسول تھا۔ یہ مردود کہتے ہیں وہ داماد رسول تھے۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 32 سال کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کی عمر 32 سال کی ہے۔ 32 سال کی عمر میں نعوذ باللہ حضرت علی پیغمبر کندھوں پہ کھڑے ہوں گے؟ آپ نے اس نواسے کو کندھے میں کھڑا کیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی دی اور کہا خانہ کعبہ کے اوپر سے وہ تمام گندگیاں صاف کرو۔ سوال یہ ہے کہ وہ اگر نواسے رسول مان لیں اس کو، تو اس کا مطلب حضرت فاطمہ کے علاوہ اور بھی کوئی بیٹی ہے، ان کے فضائل بھی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مان لیں گے تو آپ کے 3 داماد ہوں گے۔ ابو العاص داماد ہوں گے، سیدنا عثمان غنی داماد ہوں گے، حضرت علی داماد ہوں گے۔ ہم حضرت علی کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، خدمات کے منکر نہیں ہیں، لیکن ایک باپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 کا انکار کر دیں آپ؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سی محبت اہل بیت ہے؟ ہمارے ایک دوست ایک پروگرام میں جا رہے تھے، میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے منقبت پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا پڑھیں گے منقبت میں؟ محرم کا مہینہ تھا، کہنے لگے بیٹی فاطمہ الزہرا کی شان میں منقبت پڑھوں گا۔ میں نے کہا اور کسی بیٹی کی شان میں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام نے کتنی بیٹیاں تھی معلوم ہے؟ ان کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ اہل بیت نہیں ہے؟ آپ ایک منصب کے 4 آدمی اسٹیج پر ہیں، آسان زبان میں کہوں آپ کے علاقے کے 4 کارپوریٹر، 4 MLA، 4 منسٹر، 4 عہدیدار ایک ہی ساتھ اسٹیج پر ہیں۔ ایک کی حوصلہ افزائی کیجئے، ہار پھول کیجئے، اور 3 کو نہ پوچھئے، وہ رہیں گے وہاں؟ ان کی توہین نہیں ہے؟ جب مناقب اہل بیت کی باری آتی ہے تو ایک بیٹی کی تذکرہ اور باقی 3، پیغمبر کو اچھا لگے گا؟ ارے آپ کی 4 اولاد ہے، کوئی کہے ایک آپ کی ہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کی بیوی کو اچھا لگے گا؟ کوئی مانے گا؟ اور پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں بیٹیاں ہیں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنتک نہیں کہا جا رہا ہے، بناتک کہا جا رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اس کا مطلب بیٹیاں ہیں۔ اس حقیقت کو نظر انداز کرنا۔ آج تو میں نے بنیادی ابتدائی بات کی کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں نے فتوحات کے دور میں، اسلام کے فروغ کے دور میں، جب مہمانوں کی بھیڑ شروع ہو گئی تھی، مرد حضرات آ کر مسجدوں کے اندر ٹھہر جاتے تھے، عورتیں گھروں کے اندر بھیج دی جاتی تھی، اس وقت مہمانوں کی خدمت کے لیے کچھ رہا کرے، کچھ پیشگی ایڈوانس گھروں کے اندر موجود رہے، کوئی غلط بات تو نہیں کہی تھی، جس کے جواب میں ان سے کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ جس کے جواب میں بیویوں نے کہا تھا ہم اسی حال میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں، ہم فاقے کریں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کسی بھی ایک بیوی نے کہا کہ ہم کو مال چاہیے، سب نے کہا ہم غلطی سے معذرت چاہتے ہیں، ہم نے کہہ دیا تھا اگر ہمارے لیے مناسب نہیں تھا ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح ہم رہیں گے۔ چنانچہ آپ دنیا سے اس شان کے ساتھ گئے ہیں کہ آخری وقت میں گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھی شان۔ اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین تھے خلفائے راشدین، انہوں نے بھی اسی شان کے ساتھ حکومت کی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو اصولی طور پر یہ ہوئی بات، گھر والی کا نمبر 1 مصداق ہوگا بیوی، پھر گھر والی کے ساتھ گھر والے بھی ہوتے، بیٹی بیٹے،
بیٹی کے بیٹے پوتی پوتے، بیٹی کے بیٹی بیٹے ناتی نواسی، یہ سب ضمناً آ جائیں گے۔ بیٹیوں کے ساتھ داماد، بیٹیوں کے ساتھ بہو، یہ ضمناً آئیں گے۔ اصلاً گھر والے کا مصداق بیویاں ہیں، لیکن ہائے افسوس، صد افسوس، جس فاطمہ الزہرا کے نام پر سینے پیٹتے ہو، وہ کسی ماں سے پیدا ہوئی ہوں گی؟ ان کی اماں کون ہے؟ ان کی ماں کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، بی بی خدیجہ تک کا نام نہیں آتا۔ وہ پیغمبر کی وفادار بی بی جس کو جبرائیل امین آ کر خدا کا سلام پہنچا رہے۔ ایک موقع پر بی بی خدیجہ نے پوچھا، آپ کے پاس جو شخص وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا اچھا دیکھیے، میں طریقہ اپناتی ہوں، اندازہ ہو جائے گا۔ جبرائیل امین آئے تو بی بی خدیجہ دوپٹہ ہٹا کر سر کھول کر کھڑی ہوئی، فرشتہ ہٹ گیا، سر ڈھک لیا، فرشتہ قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تم نے سر کھولا تھا، جبرائیل امین ہٹ گئے تھے، تم نے سر ڈھک لیا، وہ پھر آ گئے۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، نیک صفت مخلوقی ہو سکتی ہے۔ یہ بی بی خدیجہ، ان کا تک نام نہیں۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، 3 داماد، چچا عباس، چچا حمزہ اور ان کی اولادیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں، سب کے حالات پر تفصیلی گفتگو کی جائے، یہ کہلاتے ہیں اہل بیت۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں گفتگو جاری رہے گی۔